الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في القرآن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں کامل طریقے سے کمپلیٹ طریقے سے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ شیطان کی اتباع کیا ہے؟ 10% بیاض لینا، نماز قضا کرنا، روزوں کو قضا کرنا، زکوٰۃ کا نہ دینا، حج کے پیسے ہوئے حج نہ کرنا اور غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب شیطان کی اتباع میں داخل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو آج ہم لوگ دیکھیں کہ آج ہم لوگ کس قدر مسلمانوں میں شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ہمارا ہندو بھائی 2% بیاض لیتا ہے، 2.5% لیتا ہے، اور داڑھی ٹوپی والے مسلمان یہ کوئی 10% لے رہا ہے، کوئی 15 لے رہا ہے، کوئی 20، کیا معلوم کتنا کتنا بیاض لے رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی رہا ہو سود میں سے، ربا میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے ہو سود لینے سے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اجازت ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کتنے لوگ ہیں جو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر کے سود بھی لے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سود لینے والوں سے جو سود لینے سے باز نہیں آتے تو اجازت سے تیار ہو جائیں اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ کیا وہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں ایسے لوگ؟ کیا آئی لو محمد لکھوانے سے کیا کامل مومن ہو جاؤ گے؟ نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھو، جمعہ پڑھو، آئی لو محمد لکھوا کر آپ جو ہے کہ کامل مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہا ہو کیا؟ یہ کب کس زمانے میں لکھا گیا 1400 سال میں اس طرح سے؟ کب اس طرح سے بینر بن کے جلوس نکلے 1400 سال میں؟ ارے میں کہہ رہا ہوں آزادی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ جھنڈیاں لگا کے جلوس نکلتے تھے، پورے ہندوستان میں نکل رہے تھے، کبھی پرشاسن نے ہمارے ہندو بھائی نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا۔ کوئی نئی پرمپرا ہوتی ہے تو جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے، نئی پرمپرا لگتی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو تو کہتے ہیں۔ جیسے ہمارا سرونج ہے، ضلع ودیشہ ہے، بھوپال ہے، اب یہاں پر محرم کا جلوس نہیں نکلتا، اب نکلے گا تو ہندو بھائی بھی کہیں گے پھر شاسن میں جا کے بھائی یہ کیا نئی پرمپرا انہوں نے نکالی ہے۔ کوٹا میں نکلتا ہے جلوس اور جھانسی میں نکلتا ہے، کانپور میں جلوس نکلتا ہے محرم کا، لیکن سرونج بھوپال کے علاقے میں نہیں نکلتا ہم تو سے۔ بھوپال میں کہیں کہیں تھوڑا بہت نکلتا ہے، عام طریقے سے نہیں، لیکن ہمارے یہاں سرونج میں تو نکلتے نہیں ہے۔ سرونج ہے، ودیشہ ہے، یہ اکا دکا کہیں جگہ نکلتا ہے تھوڑا بہت۔ تو اگر سرونج میں نکلے گا جلوس محرم کا، یہاں 12 ربیع الاول کا بھی جلوس نہیں نکالتے سرونج میں، تو اگر نکالیں گے تو ہندو بھائی کہیں گے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں کے لوگ بھی شانتی پوروک ہیں، ہندو بھی مسلمان بھی شانتی پوروک ڈھنگ سے رہتے ہیں، دونوں فریش مائنڈ ہیں، دونوں شانتی پوروک لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو آگے چل کے کیا ہوگا۔ تو ہندو بھائی بھی یہاں کے بہت شانتی پوروک لوگ ہیں، بڑے شریف بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں سے یہی کہنا ہے کہ آزادی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ شاسن پرشاسن آپ کو کسی تہوار میں، اسلامی تہوار میں روکتا ہے کیا؟ کیا قربانی سے روکا شاسن نے پرشاسن نے؟ کیا جناب محترم حضرت کیا نام ہے ان کا علامہ یوگی آدتیہ ناتھ صاحب نے کبھی روکا آپ کو قربانی کرنے سے؟ کبھی نہیں روکا۔ کیا کبھی محترم جناب حضرت علامہ پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے آپ کو قربانی سے روکا، عید بقرعید نماز پڑھنے سے روکا، روزہ رکھنے سے روکا، زکوٰۃ دینے سے روکا، حج کرنے سے روکا؟ کس بات سے روکا شاسن پرشاسن نے آپ کو؟
بلکہ شاسن پرشاسن تو اور مدد کرتا ہے تہواروں کے ٹائم میں. حج کے ٹائم میں بھی آپ کی مدد ہوتی ہے, حج کے ٹائم میں بھی آپ کا انتظام کیا جاتا ہے, اور 12 ربیع الاول میں جلوس نکلتا ہے, اس میں بھی شاسن پرشاسن آپ کی مدد کرتا, سرکشا کرتا ہے. اس کے علاوہ قربانی کے اندر بھی شاسن پرشاسن آپ کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. قربانی کا جب ٹائم دیکھ ریکھ وہ کرتے ہیں. اور بھی عید بقرعید کے ٹائم میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں جہاں شاسن پرشاسن آپ کی ہیلپ کرتا ہے. میں نے خود بمبئی میں دیکھا, جب سڑکوں پہ نماز ہوتی تھی آج سے 20 سال پہلے, اب تو بند ہو گئی, اس زمانے میں تو پولیس والے لگتے تھے نگرانی کے لیے کہ نماز ہو جان دو. تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے وہ تھی, ایک چھوٹ تھی. تو اس آزادی کا مسلمان ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اب بھی جو آزادی ملی ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. دیکھو اب بھی اذان ہو رہی ہے, مائک سے اذان ہو رہی ہے, تو اس کو آپ چاہیے کہ اذان جو ہو رہی ہے یا اور بھی چیزیں جو ہو رہی ہیں, آپ کوئی بھی چیز ایسی ہو جس کو شاسن پرشاسن نے آپ کو پرمیشن دے رکھا ہو تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. سوچ سمجھ کر کے زندگی گزاریں. میں نے ہندو بھائیوں کی شرافتوں کو دیکھا ہے. ہندو بھائیوں نے ٹرینوں میں ہمیں جگہیں دیتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, اب آج کیوں نہیں دے رہے؟ ہم نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے, آج نہیں دے رہے. وجہ ہے ہندو بھائی مسلمانوں کو گھروں میں رکھ لیتے تھے, اب مسلمانوں جب نظر خراب کر لی, اپنے آنکھیں خراب کر لی, ہندو بھائیوں کی لڑکیوں کو بھگانے لگ گئے, تو پھر انہوں نے 2.5 لاکھ روپے کا انعام کیوں رکھا؟ مجبوراً رکھا کہ جب تم ناجائز فائدہ اٹھایا, ان کی بہن بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھا, تو وہ مجبوراً 2.5 لاکھ روپے کا وہ انعام رکھنے لگے. کیوں رکھا؟ کہ بھائی تم لوگوں کے اوپر تو بھروسہ کرتے تھے نا, تو جب تم لوگوں کے کارنامے اس طرح کے ہو گئے تو پھر انہوں نے ایسا مجبوراً قدم اٹھایا. تو پھر جب تم لوگوں نے جھنڈیاں لگائیں, زیادہ لگائیں, تو پھر ہندو بھائیوں نے بھی لگانا شروع کر دی. یہ کنٹرول میں رہو, آزادی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ.